ابتدائے آفرینش سے لے کر تاحال حق اور باطل کے درمیان مختلف صورتوں کے اندر مختلف طریقوں کے ساتھ جنگ و جدال کا سلسلہ جو ہے وہ قائم رہا ہے۔ حق اور باطل ہمیشہ آپس کے اندر ٹکراتا رہا ہے اور ہمیشہ اللہ رب العزت نے حق کو سر بلند فرمایا ہے اور سرخرو فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ تائید ایزدی اللہ رب العزت کی تائید شامل ہوا کرتی ہے۔ حق کے متلاشی اور حق کا پرچار کرنے والے، حق کو ماننے والے، چونکہ ان کا مقصد اور مدعا رضائے الہی ہوا کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی تائید، مدد اور نصرت انہی کو ہی حاصل ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے، جب کبھی نمرود باطل قوتوں کے ساتھ ابھرنے لگتا ہے، اللہ رب العزت حق کا پرچار کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما دیتا ہے۔ جب نمرود اور ابراہیم کا آپس کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے، حق اور باطل مد مقابل آتا ہے، اللہ رب العزت مدد اور نصرت ابراہیم کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ پھر فرعون جب اپنی خدائی کا پرچار کرتا ہے، دعوی خدائی کرتا ہے اور لوگوں کو اس انداز سے ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے، مگر اللہ رب العزت اس دور کے اندر فرعون کے سامنے موسیٰ کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اب باطل اور حق جب ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو سر بلند فرما دیا کرتا ہے۔ پھر چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے، ہر مقام پر، ہر مرحلے پر جب بھی کبھی حق اور باطل کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت حق کو ہمیشہ فتح یاب فرماتا ہے۔ کربلا کا ریگزار ہو، جس کے اندر ایک طرف یزیدیت ہے اور دوسری طرف حسینیت ہے، مگر آج تک یزید مٹ گیا، مر گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، مگر حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ تو جب حق اور باطل ٹکراتا ہے تو باطل پاش پاش ہو جایا کرتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا۔ پھر یہی حق اور باطل کا مارکا چلتے چلتے بدر کے مقام پر پہنچتا ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے اندر غزوہ بدر رونما ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی حق اور باطل مد مقابل ہوتا ہے، آمنے سامنے ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح یاب فرماتا ہے اور اس غزوے کو وہ کمال، وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اس غزوہ بدر کو یوم الفرقان کے نام سے تعبیر فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری بدر کے مقام پر مدد اور نصرت فرمائی۔ جب تم پیادہ تھے، تمہارے پاس آلات حرب و ضرب نہ تھے، لڑنے کا سامان موجود نہ تھا، اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی اور تمہاری نصرت فرمائی اور تمہیں سر بلند فرما دیا۔